جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فقہی ایک روایت تھی اور اس طرح، دیکھیں فقہی روایت کیا ہے؟ مطلب فقہی روایت حدیث کے بغیر، حدیث کے محدثین کے کام کے بغیر تو بالکل کچھ چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ کہتی قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے۔ ہم جس طرح سے اس کو، جو میں نے سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، اس میں یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ محدثین کا ایک کام تھا کہ انہوں نے حدیث کی ٹیگنگ کرنی تھی، یعنی اس کو سند دینی تھی اور اس کی اتھینٹسٹی ڈیولپ کرنی تھی۔ جو فقہا ہیں انہوں نے انٹرپریٹیشن کے اصول وضع کرنے تھے، اور جو تصوف والے لوگ ہیں انہوں نے باطنی جو ہے نا اصلاحات اور باطن کو کیسے جھانکنا ہے، کیونکہ فقہ کا جو فریم ورک ہے وہ باطن شروع میں کہتے ہیں ایک ہی تھا، لیکن آگے چل کر جب جو یہ فریم ورکس ڈیولپ ہوئے، جیسے سائنس میں ہوتا ہے کہ پہلے فلاسفی میں سب کچھ تھا، پھر آگے چل کر اتنی برانچز بن گئی کہ ہر ایک چیز اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی۔ اب ہر فیلڈ میں ایک غلو ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کی ایک ایسی شاخیں نکلتی ہیں جو کہ اپنے پاتھ سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا کہ تصوف کا یہ عقیدہ غلط ہے یا فقہا کا یہ اصول غلط ہے، مثال کے طور پہ پہلے سٹیپ پہ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے جو ڈویژن دی ہے، فار ایگزامپل دوسرا اسے ایگری نہیں کرتا نا، وہ کہتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جب مجھ سے کوئی کہ جی مسلمانوں میں 10,000 فرقے ہیں، میں کہوں گا یار آپ 50,000 کر لیں، 20,000 کر لیں، وہ مسلمان تو یہ نہیں کہتے، مسلمان تو قرآن کو مانتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو لے کر کے پریکٹس میں کیا ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ اس فریم ورک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ میرے خیال سے تھوڑی میرے خیال سے صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو اب فقہا کا جو فریم ورک ہے وہ زبان کو بھی دیکھتا ہے، وہ حدیث آتی ہے تو قرآن کے خلاف بھی نہیں جانے دیتا اس کو، یعنی کہ قرآن اگر ایک چیز کہہ رہا ہے اور حدیث، یعنی ہم پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک کے قرآن کے مطلق کو آپ خبر واحد سے مقید نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پرنسپل پہ قائم ہے کہ آپ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور حدیث کچھ کہہ رہی نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہیں تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی فریم ورک ہوگا۔ تو میں یہ صرف یہ پرٹیکولر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک نیا آئیڈیا، ایک نیا طریقہ استدلال کی ضرورت پیش آئی۔ دیکھیں یہ ایک پرٹیکولر اینگل پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس اس وقت امت کے اندر 3 بڑے منہاج موجود ہیں جی، اور ان 3 بڑی جو میتھڈالوجیز ہیں، دین کو سمجھنے کی تعبیرات ہیں، ان کے اندر اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ قرآن اصل کی حیثیت۔ بالکل۔ تو اصل کی حیثیت جب میں نے یہ عرض کیا کہ جو سلفی منہاج ہے اس میں روایت کو حاصل ہے۔ اصل کی حیثیت سے مراد کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں قرآن مجید کی اتھارٹی نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہتے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورسز دیے ہیں اس میں قرآن مجید شامل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، نہ صوفی کہتے ہیں، نہ سلفی کہتے ہیں، نہ فقہی منہاج کے لوگ کہتے ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت وہ اس کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی توضیح، تشریح، تعبیر کرتے ہیں، اس تعبیر میں پریویلنگ اتھارٹی کس کو حاصل ہے، اس تعبیر کے اندر کون سی چیزیں جو فیصلہ کن ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے، بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑا تصور اس کو اخلاق میں لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے آپ پوچھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جی آپ نے مشرکین کو قتل کر دینا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر حکم آ گیا۔ آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یار آپ اس حکم کو کیسے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو آئیں پہلے پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ اچھا، قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کوئی دین کی پہلی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو دین کی آخری کتاب ہے۔ دین کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہی نہیں، گویا آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ اچھا، ایک ہی دین لے کر آئے تھے تو اب ہمیں یہ ڈسکور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیج رہے ہیں اس میں خود یہ کتاب کیا کہتی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کی پوری اسکیم کا ایک حصہ ہیں، وہ الگ سے کوئی ایک اکیلے پیغمبر نہیں آ گیا، وہ اسکیم کیا ہے، وہ سنت کیا ہے، خدا کا طریقہ کیا ہے پیغمبروں کو بھیجنے کا۔ تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں کے باب میں ایک خاص قانون اور سنت ہے جس کا ظہور زمین پہ کرتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب رسول آتا ہے تو اتمام حجت کرتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب اتمام حجت ہوتا ہے تو جزا و سزا ہوتی ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو کام آخرت میں ہونا تھا وہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کر کے پیغمبر کے ساتھیوں کو پیغمبر سمیت غلبہ دے دیتا ہے۔ یہ خاص سنت کا بیان ہے۔ اس پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے، آؤ سورۃ توبہ کے اندر قرآن مجید کو ابتدا سے پڑھو، قرآن مجید کو انتہا سے پڑھو، دیکھو اس کا پلاٹ کیا ہے۔ وہ بنیادی
طور پر ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں رسول کی حیثیت سے آیا ہوں, اب تمہارا فیصلہ کر کے چلا جاؤں گا دنیا سے. یہ وہ قانون ہے. اس قانون کے تحت جس وقت اس قوم کا فیصلہ ہو گیا وہ سورہ توبہ کے اندر بیان ہو گیا. اس کا مجھ سے, آپ سے, آنے والی نسلوں سے, قیامت تک کے مسلمانوں سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام رسول کرتا ہے. یہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں روایتیں کیا کہتی ہیں. روایت میں جب یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ, مجھے حکم دیا ہے کہ میں بندوں کی جان لوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اصل میں یہ اس قانون کے تحت ہے اور اس قوم کے ساتھ ہے. جس وقت اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ لا تجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, دو دین جمع نہیں ہو سکتے, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت قرآن مجید کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, تو یہ اس قانون کے تحت ہے. جس وقت پیغمبر یہ کہتا ہے کہ جعل اللہ رزق تحت ظل رمی وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ, جو ان کی شباہت اختیار کرے گا وہ حشر معہم, مارا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہیں. یہ کفار ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ تمہارے ابدی دشمن ہے, ازلی دشمن ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو قرآن سمجھاؤں گا. یہ میرا فریم آف ریفرنس ہے. اس میں قرآن اصل ہے. قرآن کی زبان کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. اس کے 4 کارنرز میں روایات کی توجیہ کرتے ہیں, اس کی روشنی میں روایت کو سمجھتے ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا کہ باقی لوگ بھی تو سب قرآن ہی کر رہے ہیں, وہ بھی تو. اب آئیے ذرا یہی سوال لے کر جائیے فقہ منہاج کے پاس. آغاز کیسے ہوگا گفتگو کا؟ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. یہ سوال لے کے جائیے ان کے پاس, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آیت ہے فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد. اس آیت کی تفسیر میں 5 مفسرین نے یہ بات کی, اور اس کے بعد امت کا اجماع یہ کہتا ہے کہ یہ آیت قیامت تک کی تعمیم رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور چونکہ تعمیم رکھتی ہے, کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ روایتوں کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. تو اب جو میں نے سمجھی تھی بات, اس میں اصل کی حیثیت کس کو تھی؟ وہ اصل کی حیثیت ودن دا سورس تھی. آپ نے جو بات سمجھی ہے اس میں اصل کی حیثیت سورس سے باہر جا کے کسی اور طرف چلی گئی ہے. ان کا کنسنسس ہے, وہ روایت ہے جس کی روشنی میں تیسرے منہاج میں چلے جائیں آپ, جو ہمارے ہاں سلفی منہاج ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں نے دیکھیے یہ اقدامات کیے تھے, ان اقدامات کی تفصیل ہمارے پاس آ جاتی ہے. جب انہوں نے اقدامات کیے تھے تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ حکم آتا ہے, تو ہم نے اس اقدامات کی روشنی میں اس حکم کو دیکھنا ہے. تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر اٹھ کے کہوں گی جی سب تو ایک ہی بات کر رہے ہیں, کہ میں پہلے اسٹیپ میں کہوں جی آپ یہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہماری جو اپسٹمالوجی ہے اس کے اندر قرآن مجید ہے, اور جو دوسرے اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے اندر اصلاً قرآن مجید نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس میں مجھے جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میرا سوال کے کانٹیکس میں ہی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو نئی جگہ پر جانے میں یہ مسئلہ نظر آ رہا تھا پچھلے مسئلوں میں, پچھلے وے آف تھنکنگ میں, کہ جب آپ اصول پر ہی غور کر رہے تھے ان کے, یا ان کا جو طریقہ استدلال ہے, آپ کو لگا کہ کسی پوائنٹ پہ وہ قرآن کو اس طرح سے جگہ نہیں دے رہے, تو یار ایک منٹ میں نے آگے جانا ہی نہیں, میں میرے قرآن سے دوبارہ دیکھتا ہوں, اور وہاں سے پھر چیزیں نکلنی شروع ہوئی, اور پھر وہ آٹومیٹیکلی ایک پورے فریم ورک میں. ٹھیک ہے.